وجعلوا، اور ان لوگوں نے بنا لیا، للہ، اللہ کے لیے، ٹھہرا لیا، بنا لیا، مقرر کر لیا، للہ، اللہ کے لیے، مما، اس میں سے جو، زرع، اللہ نے پیدا فرمایا، من الحرث، کھیت میں سے، والانعام، اور مویشیوں میں سے، نصیبا، حصہ، وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا، اللہ تعالیٰ نے جو کھیت اور مویشی پیدا فرمائے، ان مشرکین نے اس میں سے اللہ کا حصہ مقرر کر دیا، وجعلوا للہ، اور انہوں نے مقرر کر دیا اللہ کا حصہ، مما، اس میں سے جو، زرع، اللہ نے پیدا کیا، من الحرث والانعام، کھیت اور مویشی، فقالوا، بس کہنے لگے، ھذا، یہ، للہ، اللہ کا ہے، بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق، وھذا، اور یہ، لشرکائنا، ہمارے شرکاء کا ہے، یعنی جن کو اللہ کے ساتھ معبود بنا رکھا ہے، یہ ان کا ہے، فما کان، پس جو تو، لشرکائہم، ان کے شریکوں کا ہے، فلا یصل، وہ تو نہیں ملتا، الی اللہ، اللہ کی طرف، وما کان، اور جو ہے، للہ، اللہ کا، فہو یصل، وہ مل جاتا ہے، الی شرکائہم، ان کے شرکاء کی طرف، ساء، کیا ہی برا ہے، ما یحکمون، جو یہ فیصلے کر رہے ہیں، کیا ہی برے فیصلے ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں مشرکین کے باطل تصورات اور نظریات کا تذکرہ تھا، مشرکانہ عقائد، خیالات، یہاں سے ان کی مشرکانہ رسوم اور جاہلانہ اعمال، ان کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ ان کے جو بھی پیداوار ہوتی تھی یا مویشی، اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے، کہتے تھے پیداوار کا یہ جو حصہ ہے نا، ایک حصہ، دو حصے، ایک حصہ اللہ کا، جو اللہ کا ہے وہ غرباء میں، فقراء میں، مساکین میں، محتاجوں میں تقسیم ہوتا تھا، اور کہتے تھے یہ جو حصہ ہے نا، یہ جو ہمارے معبود ہیں، یہ ان کے لیے، یہ جو حصہ ہے یہ ان کی خدمت پر، یا خدمت پر جو لوگ معمور ہیں ان پر، یا معبودوں کی صفائی ستھرائی پر، یا ان کی تعمیر اور اس پر خرچ ہوگا۔ دو حصے بناتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی غلط تھا۔ ایک مسلمان یہ کیسے تصور کر سکتا ہے، یا کوئی انسان کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کا حصہ نکالے، اللہ کا حصہ نکالے کہ بس یہ اللہ کا ہے اور یہ اللہ کا نہیں ہے۔ دوسری بات جو حرکت کرتے تھے اس سے بھی قبیح تر، وہ یہ، اگر کبھی اس حصے میں کمی آ جاتی جو اللہ کے لیے مخصوص کیا ہوتا تھا تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، خیر کوئی بات نہیں، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے اگر کمی بیشی ہو بھی گئی۔ لیکن وہ حصہ جو انہوں نے اپنے معبودوں کے لیے مقرر کیا ہوتا تھا، اس حصے میں کمی آتی تھی تو اللہ کا جو حصہ ہوتا تھا اس سے نکال کر اس کو پورا کرتے تھے۔ اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، اللہ کے حصے میں کمی آتی ہے تو آتی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، کیا جاہلانہ حرکت ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اب ترجمہ پڑھتے ہیں پھر، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، وَجَعَلُوا، اور انہوں نے مقرر کیا،
लिल्लाहि अल्लाह के लिए, मिम्मा उसमें से जो ज़रा अल्लाह ने पैदा किए, मिनल हर्स खेत, वल अनाम और मवेशी, उसमें से इन्होंने अल्लाह के लिए मुकर्रर किया क्या? हिस्सा, नसीबन हिस्सा, अल्लाह का हिस्सा मुकर्रर किया। फ़क़ालू बस कहने लगे हाज़ा लिल्लाह, ये अल्लाह का है, बिज़ामिहिम अपने ख्याल में, वहाज़ा लिशुरकाइना और ये हमारे शुरका का है। शुरका से मुराद वो माबूद जिनको अल्लाह के साथ इन्होंने शरीक बनाया होता था। फमा काना लिशुरकाइहिम, बस जो इनके शुरका का होता था, फला यसिलु इलल्लाह, वो अल्लाह के हिस्से के साथ नहीं मिलता था। यानी अगर अल्लाह के हिस्से में कमी आई ना, तो ऐसा नहीं करते थे कि यहां से पूरी करें, जो शरीक अपने शुरका के लिए रखा हुआ है, ऐसा नहीं करते थे। फमा काना लिशुरकाइहिम, बस जो इनके शुरका के लिए होता था, फला यसिलु इलल्लाह, वो अल्लाह के हिस्से से नहीं मिलता था। लेकिन वमा काना लिल्लाह, जो हिस्सा अल्लाह के लिए होता था, फहुव यसिलु इला शुरकाइहिम, उसको मिला देते थे शुरका के हिस्से के साथ, कि उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। सअमा यहकुमून, क्या ही बुरा है जो ये करते थे, क्या ही बुरा है जो ये फैसले कर रहे हैं। इस तरह की ना, इस तरह के तसव्वुरात तो हर जमाने और हर मुआशरे के अंदर पाए जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसा भी होता है, हम अपनी जिंदगी के ना दो हिस्से करते हैं। एक हिस्सा होता है इबादत के लिए, अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत, और एक हिस्सा होता है हमारे जो दुनियावी आमाल हैं, जरूरतें हैं, उनके लिए। अगर हमें कभी जरूरत पड़े ना, वहां टाइम कम पड़ रहा है, तो अल्लाह के हिस्से में से टाइम निकाल लेते हैं हम। अल्लाह के हिस्से में से टाइम, वो खैर है, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, वो बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह के हिस्से में से टाइम निकाल लेते हैं। और अगर यहां पर टाइम कम पड़ रहा हो ना, तो फिर वो जो अपने लिए हमने टाइम रखा है उसमें हम कमी नहीं करते, नहीं नहीं ये तो मेरा अपने लिए है। इसी तरह की कुछ शक्लें आपको और भी नजर आएंगी। मखसूस अय्याम के अंदर लोग खालिस चीज लेके जाते हैं, मखसूस अय्याम के अंदर खालिस तरीन, और नहीं जी यहां पर कमी कोताही नहीं करनी, और आगे पीछे टिका के डंडी मारते हैं। वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सी वल अनआमी नसीबा, और अल्लाह ने जो खेत बनाए और अल्लाह ने जो मवेशी पैदा की है, ये उसमें से अल्लाह का हिस्सा मुकर्रर करते हैं। फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम, कहते हैं अपने अपने गुमान के मुताबिक ये अल्लाह का हिस्सा है। वहाज़ा लिशुरकाइना, और ये हमारे शुरका का है। फमा काना लिशुरकाइहिम, बस वो जो इनके शुरका का होता ना, फला यसिलु इलल्लाह, वो हिस्सा अल्लाह के साथ नहीं मिलता, अल्लाह के हिस्से के साथ नहीं मिलाते उसको। वमा काना लिल्लाह, और जो अल्लाह का हिस्सा होता है ना, फहुव यसिलु इला शुरकाइहिम, उसको मिला लेते हैं अपने शुरका के हिस्से की तरफ। सअमा यहकुमून, क्या ही बुरा फैसला है जो ये लोग कर रहे हैं। वकज़ालिक ज़य्यना लिकसीरिन मिनल मुशरिकीन, अगली जो आयात आ रही है ना, ये 1 2 3 4 आयात, इन आयात में उन मुशरिकीन की बहुत सी जाहिलाना और मुशरिकाना रसूम का तज़किरा है। बहुत सी जाहिलाना और मुशरिकाना रसूम का, जो उन्होंने अपनी तरफ से वो घड़ रखी थी और बना रखी थी। अच्छा, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ना इन आयात की तफसीर में ना, वो जो थी ना उनकी जाहिलाना रसूम, उनका मुख्तसर सा खुलासा लिखा है, वो बड़ा दिलचस्प है, सादा सा है, मुख्तसर सा है। मैं सिर्फ वो पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद तर्जुमा रह जाएगा, वो तर्जुमा हम पढ़ लेंगे। तो इसलिए मैं ये लेकर भी आया था कि जो अगली आयात में मुशरिकीन की जिन रसूम का तज़किरा है जाहिलाना, वो कौन कौन सी थी। कहते हैं कि एक रस्म ये थी कि बुहैरा साइबा, ये उन्होंने मखसूस जानवरों के नाम रखे थे, और ये जानवर उनके बुतों के लिए मखसूस होते थे। बुहैरा
اور سائبہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے، اور اس میں بتوں کا حصہ یہ تھا کہ عبادت بتوں کی کرتے تھے، اور اللہ کا حصہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو خوشنودی اللہ کی سمجھتے تھے۔ اچھا، ایک تو یہ تھا۔ دوسرا، اپنی جو بیٹیاں ہوتی تھیں ان کو قتل کر ڈالتے تھے، بیٹیوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ ایک جاہلانہ رسم ان کی یہ بھی تھی، یہ ہم پورے قرآن کریم میں پڑھیں گے۔ اچھا، ایک ان کی جاہلانہ رسم یہ تھی کہ کچھ کھیت بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کا جو مصرف ہے وہ صرف مرد ہیں، یعنی ان میں سے اگر کوئی چیز آتی بھی ہے نا، یہ ہمارے بتوں کا ہے، یہ ہے ہمارے بتوں کے، اس میں سے اگر کچھ آمدنی آتی ہے تو وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے، عورتوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں، صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے، عورتوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح جانوروں کے اندر بھی کرتے تھے کہ یہ جانور ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں، صرف یہ مرد کھا سکتے ہیں، عورتوں کا اس میں کوئی لینا دینا، عورتیں نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح ایک رسم یہ تھی کہ کچھ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے اور ان پر سواری اور بار برداری کو حرام سمجھتے تھے، یعنی نہ تو ان پر ہم سواری کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے اوپر سامان لاد کر لے جا سکتے ہیں، یہ ہمارے بتوں کے نام پہ وقف ہے، اس پر نہ بیٹھنا جائز ہے اور نہ ہی اس پر سامان لادنا جائز ہے۔ اسی طرح ایک یہ تھی کہ کچھ جانور ایسے تھے جن پر کسی بھی موقع پہ کہتے تھے کہ اللہ کا نام نہیں لینا، ان پر اللہ کا نام نہیں لینا، نہ دودھ نکالتے وقت، نہ سوار ہوتے وقت اور نہ ذبح کرتے وقت، ان پر اللہ کا نام نہیں لینا۔ اسی طرح ایک رسم یہ بھی تھی کہ جن جانوروں کا نام بحیرہ اور سائبہ رکھ کر بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے، ان کو ذبح کرتے وقت اگر پیٹ میں سے بچہ نکلتا، زندہ نکلتا، تو اس کو ذبح کرتے اور کہتے تھے کہ یہ صرف مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ اگر زندہ بچہ نکلتا اور اگر بچہ مردہ نکلتا تو کہتے تھے یہ سب کے لیے حلال ہے۔ اب مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ اگر ان میں سے ذبح کرتے وقت بچہ نکلا، زندہ ہے تو صرف مرد کھا سکتے ہیں، اور مردہ ہے تو مرد اور عورت سب کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض جانوروں کا دودھ بھی مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے۔ اسی طرح بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی، 4 قسم کے جانوروں کی تعظیم کرنا اس کو عبادت سمجھتے تھے، اس کو ان کی تعظیم کرنا وہ عبادت کا حصہ ہے۔ آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں ہندو کرتا ہے، اپنے جانوروں کی جو تعظیم کرتا ہے اور اس کو عبادت کا نام بھی دیتا ہے۔ تو یہ وہ جاہلانہ طرز عمل تھے ان کے جو رائج تھے معاشرے کے اندر۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں بیان بھی کیا اور بیان کر کے اس کی ساری تفصیل اور اس کا حلال اور حرام ہونا بھی بیان کیا۔ لیجئے اب ہم صرف ترجمہ کر لیں گے، تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زینا، مزین کر رکھا تھا، خوشنما بنا رکھا تھا، لِكَثِيرٍ، بہت سے، من المشرکین، مشرکین کے لیے، قتل اولادہم، ان کی اولاد، اپنی اولاد کا قتل کرنا، اور اسی طرح خوشنما بنا رکھا تھا بہت سے مشرکین کے لیے اپنی اولادوں کا قتل کرنا، شرکاؤہم، ان کے جھوٹے معبودوں نے، یعنی یہ اولاد کو قتل کرتے تھے، اپنی اولاد کو، اور کہتے تھے کہ اس سے ہمارے جو معبود ہیں نا، معبود یعنی معبودان باطلہ، وہ خوش ہوں گے، وہ راضی ہوں گے، اور اس پہ بڑے خوش ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے، اپنی اولاد کو قتل کر کے بتوں کے نام پر خوش ہوتے تھے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے زینا، انہیں یہ کام بڑا اچھا لگتا تھا، بھلا لگتا تھا۔ لیردوہم، تاکہ یہ جو شیطان تھے یہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھتے۔ شیطان نے یہ کام کیوں ان کے لیے
کیوں بنا رکھا تھا؟ شیطان چاہتا تھا ان کو تباہ و برباد کر دے. وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، ان میں سے کئیوں کی نسلیں مٹ گئیں اسی وجہ سے. اپنی اولاد کو قتل کرنے کی وجہ سے کئیوں کی نسلیں مٹ گئیں. مثلا کسی کی نرینہ اولاد نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہی ہیں، تو نسل بیٹیوں سے بھی چل سکتی ہے، چلتی ہے، لیکن اپنے ہاتھوں سے وہ اپنی اولاد کو ختم کر دیتے تھے. شیطان نے کیا کیا؟ ان کا نام و نشان مٹا دیا. لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا، اور تاکہ خلط ملط کر دیں علیہم ان پر دینہم ان کے دین کو، اور تاکہ ان کے دین کو ان کے اوپر خلط ملط کر دیں. خلط ملط کس طرح؟ بھئی اولاد تو اللہ کی نعمت ہے، قدر کرو اس کی، لیکن شیطان نے کیا کیا؟ ان کی اپنی اولاد جو اللہ کی نعمت ہے ان کے لیے، شیطان نے اسی نعمت کو ان کے لیے زحمت بنا دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ ایسا نہ کرتے. اگر اللہ چاہتے تو یہ لوگ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ، چھوڑیے آپ ان کو. وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑیے سے مراد لا تعلقی اختیار کیجیے، یعنی آپ ان کے اس کام میں شامل نہ ہوں. وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ اللہ پہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں آپ ان سے الگ ہو جائیں. وَقَالُوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، هَذِهِ انعام، یہ مویشی، وحرث، اور یہ کھیت، حجر مخصوص ہیں، مخصوص ہیں، حجر مخصوص ہیں. لا يطعمها، ان کو نہیں کھا سکتے، الا مگر من، وہ لوگ، نشاء، جن کو ہم چاہیں گے، جن کو ہم چاہیں گے. بزعمہم، اور یہ اپنے خیال کے مطابق. خیال سے مراد کیا ہے؟ کوئی خدا کا حکم نہیں تھا، یہ ان کے اپنے ذہن کی پیداوار تھی، یہ ان کی اپنی گمراہی تھی. وَأَنْعَامٌ، اور کچھ مویشی ایسے تھے، حرمت، کہ حرام قرار دے رکھا تھا انہوں نے، ظُهُورُهَا، ان کی پشت کو. کچھ جانور ایسے تھے کہ جن کی پشت کو انہوں نے حرام قرار دے رکھا تھا، یعنی سواری نہیں کریں گے ان پر. وَأَنْعَامٌ، اور کچھ مویشی ایسے تھے، لَا يَذْكُرُونَ، نہیں لیتے تھے، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہا، ان پر. اور کچھ مویشی ایسے تھے ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. افتراءً، یہ سارے جھوٹے الزام تھے، علیہ، اللہ پر. یہ انہوں نے جھوٹے الزام لگا رکھے تھے اللہ پر. سَيَجْزِيهِمْ، اللہ ان کو بدلہ دیں گے، سزا دیں گے، بما کانوا یفترون، جو یہ جھوٹے الزام اللہ پہ لگاتے تھے. جو افتراء انہوں نے اللہ پہ کیا، یعنی جھوٹے الزام، اللہ ان کو اس کی سزا دیں گے. وقالو، اور یہ کہتے ہیں، ما، جو، فی، میں، بطون، پیٹوں، ہذہ الانعام، ان مویشیوں کے. ما فی بطون ہذہ الانعام، جو ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے. خالصہ، وہ مخصوص ہے، لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے، وہ مردوں کے لیے مخصوص ہے. ومحرم، اور وہ حرام ہے، علی ازواجنا، ہماری اولادوں پر، ہماری عورتوں پر. مردوں کے لیے مرد کھا سکتے ہیں، عورتوں کے لیے حرام ہے. وَإِن يَكُنْ، اور اگر وہ ہوا، میتۃ، مردہ، فہم، تو پھر یہ سب، فیہ، اس میں، شرکاء، شریک اور شامل ہوں گے. پھر عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، اور اگر وہ زندہ ہوا تو وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی. سَيَجْزِيهِمْ، اللہ ان کو سزا دیں گے. وَصْفَهُمْ، ان کے اس غلط بیانی کا، ان کے اس جھوٹ، اس غلط بیانی کا اللہ ان کو سزا دیں گے. اِنَّهُ، بے شک اللہ، حکیم، حکیم ہے، حکمت والے ہیں، علیم، جاننے والے ہیں. قد، یقیناً، خسرا، نقصان اٹھایا، خسارہ پایا، الذین، ان لوگوں نے، قتلوا، جنہوں نے قتل کیا، اولادہم، اپنی اولادوں کو، جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا، تو انہوں نے بڑا خسارہ پایا، بڑا گھاٹا، بڑا نقصان اٹھایا. سفہن، حماقت کی بنا پر، بغیر علم، اور جہالت کی بنا، حماقت اور جہالت کی بنا پر انہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا. وحرموا، اور انہوں نے حرام قرار دیا،
ماں جو رزقہم اللہ اللہ نے ان کو دیا تھا، بہت سے جانور، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی نہیں کھا سکتے، جو اللہ نے ان کو دیا تھا انہوں نے ان جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا، افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے، اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے، قد ضلوا، یہ لوگ گمراہ ہوئے، وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت پانے والے نہ ہوئے، یہ لوگ گمراہ ہوئے اور یہ لوگ ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ بس جی یہاں تک۔